حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے بجز کچھ نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات جاگنے کے سوا، رات کے مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا، دن بھر بھوکا رہا مگر ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کوئی ثواب نہیں حاصل کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس نے دن بھر تو بھوکا رہا، لیکن روزہ جب کھولنے گیا تو مال حرام سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزہ کا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تیسرا وہ شخص مراد ہے جو روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے نہیں بچتا۔ رات بھر جاگنے کا حال یہ ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی حماقت والی بات ہے تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا اور کچھ نہ ہو ایک چھوارا ہی کھا لے، ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خود حق تعالی شان ہو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دی، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کی۔ تو سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کے مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے، فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا بہت عاجزی سے فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا۔ دوسری روایت میں ہے، فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے۔ ایک روایت میں حق تعالی شان ہو رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑو، روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا۔ سبحان اللہ۔